کچھ بچے وہ ہیں جو والدہ کے بطن میں ہوں، والدہ کے کردار کا اثر ان کے اوپر پڑتا ہے، اور کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو والدہ کے بطن میں آئیں، والدہ ان کے اوپر کم اثر انداز ہوتی ہے، وہ اپنی والدہ پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ زور لیا ہو سبحان اللہ۔ افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن کے اندر آئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب بھی بت کے سامنے سجدہ کرنے جاتی ہے، بت کے سامنے سجدہ نہیں کر پاتی۔ کافی دن تک یہ معاملہ چلتا رہا، بڑی پریشانی کے عالم میں اپنے مذہبی رہنما کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی کوئی مسئلہ بتاؤ، کوئی حل بتاؤ، میں جب بھی بت کے سامنے سجدہ کرنے جاتی ہوں تو میرے پیٹ میں اچانک عجیب و غریب قسم کا درد ہو جاتا ہے، جو پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب کچھ لمحات سے، کچھ مہینوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ بت کے سامنے سجدہ نہیں کر پاتی ہوں۔ مذہبی رہنما نے کہا کیا واقعی ایسی بات ہے؟ فرما ہاں ایسی بات ہے۔ کہا اے ابو قحافہ کی بیوی، جا چلی جا، یہ تیرا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ جو بچہ تیرے پیٹ میں آ چکا ہے نا، یہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا پسند ہی نہیں کرتا ہے، یہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ اب صدیق اکبر والدہ کے بطن میں، والدہ کے پیٹ میں، لیکن والدہ کو بت کے سامنے سجدہ نہیں کرنے دیتے۔ اب خود اندازہ کر، جو والدہ کے بطن میں ہوں، والدہ کو سجدہ نہیں کرنے دیتے، وہ دنیا کے اندر آ کر خود بت کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہو سکتے؟ اور یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تب تک بھی، جسے دور جاہلیت کہتے ہیں، دور جاہلیت کے اندر بھی جناب بکر صدیق نے کبھی کسی بت کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا ہے، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، چونکہ اللہ نے ان کی فطرت کے اندر، ان کے جو عنصر تھا اس کے اندر اللہ نے طہارت ہی طہارت رکھی تھی، پاکیزگی رکھی تھی۔ اب یہ تو جناب صدیق اکبر ہیں۔ آؤ ذرا آقا حضور سرکار مدینہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میں نے جملہ عرض کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو والدہ کے بطن میں ہوتے ہیں، والدہ کے کردار کا ان کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور کچھ ہستیاں وہ ہیں جو والدہ کے بطن میں ہوں، والدہ کم اثر انداز ہوتی ہے، وہ اپنی والدہ پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آؤ ذرا سنیں، آقا حضور سرکار مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کائنات والو، آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بطن عطر کے اندر آئے، مجھے اپنے جسم سے سونی سونی پیاری پیاری خوشبوئیں آنے لگ گئی تھی۔ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جناب عبد المطلب ایک دن مجھے رو کر کہنے لگے، اے سیدہ آمینہ اور مکے کا رواج یہ ہے، بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی ہیں، مگر میں جب بھی تیرے پاس سے گزرتا ہوں، تیرے جسم سے سونی سونی پیاری پیاری خوشبوئیں آتی ہیں۔ اے آمینہ، بیوہ عورت یہ خوشبوئیں کیوں لگاتی ہے؟ سیدہ آمینہ رو کر عرض کرتی ہیں، اے بابا جان، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے آج تک خوشبو نہیں لگائی، آمنہ خوشبو لگائی نہیں، پھر خوشبو آئی کیسے؟ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں، اے عبد المطلب سن رہا، جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے پیٹ کے اندر آئی ہے، تب سے میرے جسم سے پیاری پیاری خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ جب سے آقا حضور میرے بطن کے اندر آئے، تب سے مجھے اپنے جسم سے سونی سونی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب حضور آئے میرے بطن میں، رسوں سے گزرتی تھی، یہ شجر و جل مجھے اسلامیہ دیا کرتے تھے، جانور آ کر میرے سامنے جھک جایا کرتے تھے۔ اس طرح بے شمار روایات ہیں، تو پتہ چلا کچھ ہستیاں، کچھ لوگ وہ ہیں جن پر والدہ کا اثر ہوتا ہے، اور کچھ ہستیاں وہ ہیں جو والدہ کے بطن میں ہوں اور والدہ کم اثر انداز ہوتی ہے، وہ اپنی والدہ پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اب یہ روح اور جسم کا پہلا تعلق ہے والدہ کے بطن میں، لیکن یاد رکھنا اور جملہ پلے باندھ لینا کہ والدہ کے بطن میں روح اور جسم کا تعلق ہوا، انسان زندہ ہوا، لیکن سارے زندہ انسان برابر نہیں ہوتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دو، اگر والدہ کے بطن میں سارے انسان زندہ ہونے کے بعد، والدہ کے بطن میں روح اور جسم کا تعلق جڑنے کے بعد اگر وہاں پر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو دنیا کے اندر آ کر نبی ولی عام بشر سارے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کئی ہستیاں وہ ہیں جنہیں اللہ نے عام انسانوں سے ممتاز اور بے مثل و بے مثال بنائے۔